تو اصحاب کہف والوں کی اب یہاں سے بات آ رہی ہے، آیت نمبر 9 سے لے کے 26 تک اصحاب کہف کا ذکر ہمیں ملے گا۔ الرقیم کا معنی ہوتا ہے بمانی مرقوم، یعنی نوجوان جب غائب ہوئے تو ان کو ڈھونڈنے کے لیے ان کے نام تحریر کر کے نشر کر دیے گئے تھے۔ جب یہ دوبارہ غار میں چلے گئے تو لوگوں نے ان کے وہاں کتبہ وغیرہ ان کے غار پہ لگا دیا۔ صحیح جی، تو اصحاب کہف اور غار والے دونوں ایک ہی۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غار والے اور کتبے والوں کا معاملہ ہماری نشانی میں سے کوئی بڑا عجیب قصہ تھا؟ بڑا پیارا انداز ہے جی، یہ اصلاً معاملہ سمجھ لیں پہلے تھوڑا، پھر ہم تفصیل سے پڑھتے چلیں گے۔ یہ نوجوان ساتھ تھے، توحید پرست تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ ان کا معاشرہ جو تھا وہ مشرک تھا، اور اس وقت کا رومی بادشاہ جو کیسر دیسس عیسائیوں پر ظلم ڈھالنے میں بہت بدنام تھا۔ اس کا علاقہ جو افسس تھا اور ترکی کے مشہور شہر سمرانہ کے قریب ان کے کھنڈرات پائے جاتے ہیں۔ یہ نوجوان ایمان لائے ہیں، اپنے اس معاشرے کو چھوڑا ہے، آگ پہ ڈٹ گئے ہیں، قریبی غار میں جا کے چھپے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 309 سال تک سلائے رکھا اور بچائے رکھا اور پھر اٹھا کے کھڑا کر دیا، دکھایا اور پھر ان کو فوت کر دیا ہے۔ یہ ان کا معاملہ تھا۔ اصل بات کیا بتانا مقصد ہے یہاں پہ کہ اس جگہ پہ غار والوں کی ٹرائل آف فیتھ، ایمان ذریعہ آزمائش، سب سے پہلے فوقیت اس ایمان کو دی جائے گی۔ تقامت سے بھرپور وہ نوجوان جو میں نے پہلے آپ سے کہا نا، ہجرت حبشہ ہو رہی ہے، نکلنا ہے، علاقہ چھوڑنا ہے، اور پتہ نہیں بچیں گے نہیں بچیں گے، اور اگلے جس ملک جا رہے ہیں وہاں پہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں، بس اندھیرے میں چھلانگ ہے اور لگائی ہے۔ کس کو بچانا ہے؟ ایمان کو بچانا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غار والوں اور کتبے والوں کا معاملہ ہماری نشانی میں سے کوئی بڑا عجیب قصہ ہے؟ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ کہا گیا کہ اے ہمارے رب اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا فرما، اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرما دے۔ فضربنا علی آذانہم، تو ہم نے انہیں غار میں تھپکی دے کر کئی سال تک کے لیے سلا دیا۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ ہر دو فریق میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک حساب رکھتا ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، آپ کو ان کا بالکل سچا واقعہ بتلاتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کی مزید رہنمائی پہ۔ بندہ پہلا قدم اٹھاتا ہے تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے، ایسا نہیں ہوگا، یہ ٹو وے لو ہے، تم کرو نا رب کی طرف، بڑھو نا اور رب تمہیں پکڑ لے، ایسا نہیں۔ انا عند ظنی عبدی بی وانا معہ اذا ذکرنی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جب وہ میرا گمان کرتا ہے، جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے مجھے پاتا ہے۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر جی میں یاد کرتا ہے میں جی میں یاد کرتا ہوں، اگر محفل میں یاد کرتا ہے محفل میں یاد کرتا ہوں، اگر میری طرف ایک ہاتھ برابر آتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ آتا ہوں، اور اگر وہ بالش برابر آتا ہے میں 1 ہاتھ آتا ہوں، اور اگر میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں مزید رہنمائی بخشی۔ نوجوان کہاں تھے جی؟ شاہی خاندان تھا، بڑے زبردست عیش و آرام میں تھے، لیکن آسائش آرام سب چیزوں کو چھوڑا ہے، اللہ کے دین کو پریورٹی دیا ہے۔ وَرَبَّتْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ اِذْ قَامُوا، جب وہ کھڑے ہو گئے، فَقَالُوا، اور کہنے لگے، رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہمارا رب کون ہے؟ وہ تمام آسمانوں اور زمینوں کا رب، وہ ہمارا رب ہے۔ لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، ہم اس کے سوا کسی کو الہ نہیں پکاریں گے۔ لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اگر ہم ایسا کریں تو ہم نے بعید از عقل بات کی۔ نوٹ فرمائیے گا، حق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، اپنی برادری، علاقہ ہے، جگہ ہے، اس جگہ پر ڈکلیئر کرنا پڑے گا کہ بھائی ہم اللہ کی بندگی، اللہ کی نمائندگی رہے۔ یہ کوئی حق نہیں ہوتا چوری چھپے مرے پڑے ہیں اور بڑی مجبوراً اسلام کو قبول، یہ انداز نہیں ہے۔ کھڑے ہوئے ہیں اور ڈٹ کے انہوں نے دعویٰ کیا اس چیز کا۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہہ، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بنا رکھا ہے۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، اگر پھر ان پر یہ واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ جنہوں نے کہا یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بنا رکھا ہے، پھر یہ لوگ ان پر واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا، پھر بھلا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یعنی نوٹ فرمائیے گا، بندہ جب بھی کوئی عمل اختیار کرے گا تو اسے کیسے کرے گا؟ اسے صحیح ٹھوس بنیادوں پر کرے گا، جس کے لیے وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کوئی دلائل تو دیں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہاں حق یہ ہے تو بھلا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور جھوٹ باندھے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَاعْبُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُحَيِّ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور اب جب کہ تم نے اپنی قوم سے اور ان معبودوں سے جن کی یہ عبادت کرتے کنارہ کر ہی لے تو آؤ اس غار میں پناہ لو اور تمہارا رب تم پر اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے معاملات میں آسانی کر دے گا۔
دیکھیں جی ایمان لانے کے بعد یہ آئسولیشن والا پارٹ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر انہی لوگوں میں رہیں گے تو ایمان اپنا رنگ نہیں چڑھا سکتا. معذرت کے ساتھ نمازیں پہ پڑے اور جا کے گالم گلوچ والی سوسائٹی میں اور اپنے وہی بیکار سے دوستوں میں نوجوانوں میں بیٹھ جائے جو سب گڑبڑے کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ایمان کا رنگ نہیں چڑھے گا. یہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے یہ آئسولیشن کا انداز کہا گیا کہ تمہارا رب تم پر اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے معاملے میں آسانی کرے گا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. آپ دیکھیں گے کہ جب سورج نکلتا ہے تو ان کی غار سے دائیں طرف ہو کر چڑھتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں طرف کو اترا کر غروب ہوتا ہے. اور وہ نوجوان اس غار کی وسیع جگہ میں تھے. یہ فجوہ کہتا ہے کھلی جگہ کو. کہا کہ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے. ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، اور جسے وہ بھٹکا دے تو آپ اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا مددگار نہ پائیں گے. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ہدایت اور تقوی اور تونگری اور عافیت کا. اللہ اکبر کبیرہ، بھائی ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے. اصل میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسے قریبی ایک غار میں جو ہے سلائے ان نوجوانوں کو، اور وہاں پر پھر ایسا انتظام کیا 309 برس یہ سوئے ہیں. ان کی کروٹیں بدلی جا رہی ہیں ورنہ تو زمین کے اجزاء کھا جائیں گے. آج زمین رکھے کسی چیز کو کیسے ختم ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہوا کا بھی مناسب، روشنی کا بھی مناسب ہے، تمام دھوپ کا بھی، اور ان کی کروٹیں بھی بدلوائی جا رہی ہیں. اف دا گاڈ بی فار اس ہو کین بی اگینسٹ اس. اللہ مددگار تو کشتی پار. بھائی اصل بات یہ ہے کہ جب رب ساتھ ہے پھر سب کچھ ہے. تحسبهم ایقاظا وهم رقود، اور اے مخاطب تو انہیں دیکھے گا تو وہ سمجھے گا کہ وہ جاگ رہے ہیں، وهم رقود، جبکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. ونقلبهم ذات الیمین وذات الشمال، ہم ان کے دائیں اور بائیں کروٹیں بدلتے رہتے ہیں. وکلبهم باسط ذراعیہ بالوسید، اور ان کا کتا اس غار کے دہانے پر اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہے. لو اطلعت علیہم لولیت منهم فرارا، کہ اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے ولملئت منهم رعبا، تو خوف کے مارے بھاگ نکلے. ایک ان کا کتا بڑا خونخوار انداز سے پنجے ونجے نکال کے، اور وہ آگے وہ جو ہے نا غار کا منہ اس کے سامنے بیٹھا ہو تو کوئی بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا یہاں سے بندے کیسے گزر کے جائیں گے. جی وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، اسی طرح ہم نے اٹھایا کہ تاکہ وہ آپس میں سوال کر لیں. ان میں سے ایک نے کہا بھلا تم کتنی مدت اس حال میں پڑے؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، کہنے لگا یہی کوئی بس ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. اللہ اکبر، کتنی بڑی زندگی کو کیا کہتا ہے بندہ. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، اور اس نے کہا کہ یہ تو تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے کہ جتنی مدت تم پڑے رہے. فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ فلینظر ایھا ازکی طعاما، یہ تو تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے جتنی مدت تم پڑے رہے. اب اپنا چاندی کا روپیہ سکہ دے کر کسی ایک کو شہر کی طرف بھیجو گا، وہ دیکھے کہ صاف ستھرا کھانا کہاں سے ملتا ہے. فلیاتکم برزق منہ ولیتلطف ولا یشعرن بکم احدا، وہاں سے وہ آپ کے لیے کچھ کھانے کو لائے اور اسے نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کسی کو اس کا پتہ لگ جائے. نوٹ فرمائے 309 سال گزر چکے ہیں، ایمان تازہ ہے. تم میں سے جو جائے تو وہ کیا دیکھے؟ حلال کھانا ہے. ہم لوگوں نے حرام تھوڑی کھانا ہے. کہا کہ آپ چاندی کا روپیہ سکہ دے کر کسی ایک شہر کو بھیجو، وہ دیکھے کہ صاف ستھرا کھانا کہاں سے ملتا ہے، وہاں سے آپ کے لیے کھانے کو کچھ لے. اور نرم رویہ تھے. کیوں؟ اگر وہ کوئی بگڑا، کہا کہ او ہو یہ کیا کر رہے ہو بھائی، تم نے نیاری جاوید نیاری پہ پہنچے اور کہے بھائی یہ تم نے نیاری بڑھا بھی دیا اور دے بھی تھوڑی رہو تو لڑائی جھگڑا ہوگا، اگلے پکڑ لیں گے، مسئلہ خراب ہو جائے گا. اصل میں یہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو چھپے ہیں بادشاہ وقت سے. اصل میں ہوا کیا ہے، یہ نوجوان ایمان لائے ہیں. ان کے لیے انہوں نے کیا کہا، 3 دن کے اندر اندر تم واپس آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں رجم کر دیں گے. تو وہاں سے یہ نکلے اور اپنے آپ کو قریبی غار میں آ کے اللہ کی رحمت سے چھپا دیا. اللہ تعالیٰ نے 309 سال انہیں چھپائے رکھا، ڈھونڈیا مچی سب کچھ ہوا. یہ بھی میں آپ سے عرض کروں گا ذرا، کیونکہ اصل میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ورنہ تو اتنا پیارا واقعہ کہ ایک ایک جملے ایک ایک لفظ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے کوئی ڈائناسور بھیج کے نہیں ان کو چھپایا، کتے کو صرف غار پہ بٹھا دیا. کتا غار کا ہے، ساتھ ہے پڑوس میں. اور بتاؤ، اور کون پیچھے ڈنڈیا میں لگا ہوا ہے؟ بادشاہ وقت لگا ہوا ہے. جب اللہ بچانا چاہتا ہے کسی کی مجال نہیں ہے کہ ہاتھ لگا کے دیکھ سکے. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا، کیونکہ اگر ان لوگوں کا تم پر بس چل گیا تو یا تو تمہیں رجم کر دیں گے یا اپنے دین میں لوٹا کے لے جائیں گے. اس صورت میں تم کبھی فلاح نہ پا سکو گے. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان جوانوں پر مطلع کر دیا. یہ بندہ جب باہر نکلا اور جناب اس کا لباس، اس کے ہاتھ میں سکہ، جا کے کہا بھائی یہ دے دو. اس نے کہا بھائی یہ کون سا بھائی ہیں؟ انہوں نے کہا دفینہ خزانہ، کہاں سے ہو، کہاں سے آئے ہو بھائی، کون ہو؟
تو یہ بات ہوتے ہوتے کہاں پہنچی؟ بادشاہ وقت تک. اب معاملہ باہر چینج ہو چکا ہے. وہ جو حکومت تھی وہ پہلے رومی بادشاہ اور عیسائی اس کے حوالے سے تھی ایک بت پرست. اب جو ہے اس مذہب نے عیسائیت قبول کر لی ہے. اور یہ جو ہے ان لوگوں نے ظاہری بات ہے جب بات کھلی کہ بھئی یہ کون نوجوان تھے، اچھا یہ وہ 7 نوجوان تھے جو اس بادشاہ کے دور میں بھاگے، یہ اب نکلے. تو اب جب وہ چھپے تھے تو مجرم تھے، اور جب ظاہر ہوئے تو کیا ہے؟ بہترین ولی اللہ کے نیک بندے. اب ان کو بڑا آؤ بھگت ہوئی ہے اور وہ دیکھا بادشاہ وقت، پھر وہ ان کے پاس گئے ہیں، غار تک پہنچے، یہ بندہ اندر گیا اور ان سب کی روح قبض کر لی گئی ہے.